چلیے آج ایک ایسے سفر پر چلتے ہیں جو شاید ہماری سوچ کو، ہمارے نظریے کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو ہمیں دکھائے گا کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے اور اس میں ہماری اصل جگہ کیا ہے۔ دیکھیے، یہ ہے ہمارا گھر۔ انسانیت نے جو کچھ بھی جانا ہے، محسوس کیا ہے، ہر خوشی، ہر غم، وہ سب کچھ اسی ایک نیلے نقطے پر موجود ہے۔ یہ نقطہ جو خلا کے اس بے کنار اندھیرے میں بالکل اکیلا تیر رہا ہے۔ لیکن ذرا اپنے اس عالمی محلے پر تو نظر ڈالیں۔ پہلی نظر میں تو ہاں سب کچھ قریبی لگتا ہے، مگر سچ یہ ہے کہ ہمارے سب سے قریبی پڑوسی بھی اتنے دور ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ زمین اور چاند، ان کے درمیان کا فاصلہ دیکھنے میں تو کافی عام سا لگتا ہے نا؟ ایسا لگتا ہے جیسے بس پہنچ ہی جائیں گے۔ لیکن چلیے اس فاصلے کو ذرا ایک الگ نظر سے دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ حقیقت اصل میں کتنی حیران کر دینے والی ہے۔ اور یہ ہمارے پیمانے کے احساس کو بالکل ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ ذرا سوچئے تو، زمین اور چاند کے درمیان جو خالی جگہ ہے نا، اس میں آپ ہمارے سولر سسٹم کے سارے پلانٹس، جی ہاں، مرکری سے لے کر نیپچون تک، سب کو ایک لائن میں فٹ کر سکتے ہیں۔ اور پتہ ہے کیا؟ پھر بھی جگہ بچ جائے گی۔ اب ذرا گیس کے ان پہاڑ جیسے سیاروں کی طرف چلتے ہیں۔ جوپیٹر کو دیکھیں، اس کا جو گریٹ ریڈ سپاٹ ہے، ایک صدیوں پرانا طوفان، وہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں آرام سے 2 زمینیں سما سکتی ہیں۔ اور سیٹرن اپنے ان شاندار رنگز کے ساتھ، وہ تو ہماری دنیا کو بالکل بچہ بنا دیتا ہے۔ اور جیسے جیسے ہم پیچھے ہٹتے جاتے ہیں، ہمارا گھر، ہماری پوری دنیا بس ایک ہلکے نیلے رنگ کے نقطے میں بدل جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب اصل میں احساس ہوتا ہے کہ ہماری یہ دنیا کتنی نازک اور کتنی اکیلی ہے۔ 4 ارب میل، یہ ایک ایسا نمبر ہے جسے ذہن میں لانا بھی مشکل ہے۔ چلیں اس کو وقت سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1 ملین سیکنڈز یعنی 10 لاکھ سیکنڈز ہوتے ہیں قریباً 11.5 دن، لیکن 1 بلین سیکنڈز وہ 31 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ بنتا ہے۔ یہ ہے وہ پیمانہ جس پر یہ کائنات چلتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں اپنے سولر سسٹم کے بالکل مرکز کی طرف، اس ایک چیز کی طرف جو ہر چیز کو اپنی جگہ پر تھامے ہوئے ہے۔ جی ہاں، ہمارا سورج۔ اس کی وسعت کا تو اندازہ لگانا ہی ناممکن ہے۔ پتہ ہے سورج کے اندر کتنی زمینیں سما سکتی ہیں؟ 13 لاکھ۔ 13 لاکھ زمینیں! ہمارا پورا کا پورا سیارہ اس ستارے کے اندر ریت کے ایک ذرے سے زیادہ نہیں ہے۔ اور یہ سورج بھی اس کائنات کے ان گنت ستاروں میں سے صرف ایک ستارہ ہے۔ سوچ لیجئے، ایک لامحدود سمندر کے ساحل پر ریت کا بس ایک ذرہ۔ لیکن اس کائنات میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیز پہلے سے بھی بڑی ہوتی ہے۔ ہمارا سورج جو ہمارے لیے زندگی کا مرکز ہے، وہ بھی دوسرے ستاروں کے سامنے ایک چھوٹا سا نقطہ ہی ہے۔ اور یہ تو بس شروعات ہے۔ کائنات ہمیں بار بار یہ احساس دلاتی ہے کہ ہم کتنے چھوٹے ہیں۔ ہر بار جب ہمیں لگتا ہے کہ شاید اب ہم اس کی وسعت کو سمجھ گئے ہیں، تو وہ ایک اور اس سے بھی بڑا پیمانہ ہمارے سامنے لا کر رکھ دیتی ہے۔ ستارے اکیلے نہیں ہوتے، وہ بڑے بڑے شہروں کی طرح ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، جنہیں ہم گیلیکسی یا کہکشاں کہتے ہیں۔ اور ہماری اپنی گیلیکسی ملکی وے انہی میں سے ایک ہے۔ ایک کونے سے دوسرے کونے تک ہماری گیلیکسی 1 لاکھ لائٹ ایئرز چوڑی ہے۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اگر روشنی کی رفتار سے بھی سفر کیا جائے، جو اس کائنات کی سب سے تیز رفتار ہے، تب بھی اس کو پار کرنے میں 1 لاکھ سال لگ جائیں گے۔ اور ہاں، ہماری ملکی وے بھی اس کائنات میں اکیلی نہیں ہے۔ یہ تو اربوں گیلیکسیز میں سے صرف ایک ہے، اور ان میں سے کچھ تو ہماری گیلیکسی سے کئی گنا بڑی ہیں۔ لیکن اس کائنات کا سب سے گہرا راز کیا ہے؟ شاید وہ ان جگہوں پر چھپا ہے جو دیکھنے میں بالکل خالی لگتی ہیں۔ جب ہبل ٹیلیسکوپ نے آسمان کے ایک معمولی سے اندھیرے حصے کو گھنٹوں تک دیکھا، تو جو منظر سامنے آیا وہ ہماری سوچ سے بھی پرے تھا۔ اس تصویر میں روشنی کا ہر ایک نقطہ ایک ستارہ نہیں بلکہ ایک پوری کی پوری گیلیکسی ہے۔ ہر گیلیکسی میں اربوں ستارے ہیں، اور ان ستاروں کے گرد گھومتے کھربوں سیارے، یعنی ہم کائنات کے ایک ایسے جنگل کو دیکھ رہے ہیں جس کی کوئی حد، کوئی کنارہ نہیں۔ تو اس لامحدود وسعت کے سامنے ہم کہاں ہیں؟
اس پورے سفر کے بعد چلیے واپس اپنے گھر زمین پر آتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ان سب باتوں کا آخر ہمارے لیے مطلب کیا ہے۔ یاد ہے یہ ہے ہمارا گھر۔ اس چھوٹے سے نیلے نقطے پر ہی ہماری ساری امیدیں، ہمارے سارے ڈر اور ہماری ساری محبتیں ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم جیتے ہیں اور یہیں ہم مر جاتے ہیں۔ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہم کتنی بار چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں، ہے نا؟ لیکن جب ہم اس کائنات کی وسعت کو یاد کرتے ہیں تو ہماری ساری پریشانیاں اچانک بہت معمولی لگنے لگتی ہیں۔ ہاں، اس پوری کائنات کے مقابلے میں ہم بہت چھوٹے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ ہم غیر اہم ہیں۔ شاید ہماری اہمیت اس بات میں ہے کہ ہم اس کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاید ہماری اہمیت ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے رشتوں میں ہے۔ اس بے پناہ وسعت میں ہمارے پاس اصل میں ایک دوسرے کے سوا اور ہے ہی کیا؟ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کی قدر کریں گے